بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا پروگرام خارجہ امور، بین الاقوامی امور کے اوپر خاص طور پر فوکس ہوتا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر خاص طور پر بات کی جاتی ہے، اور اس ہفتے ہم بات کریں گے بھارت کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کے طور پر انٹری، اور سلامتی کونسل میں اب بھارت کی موجودگی سے پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، ہمیشہ کہا جاتا ہے پاکستان کی پبلک ڈپلومیسی بہت کمزور ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہندوستان کے بارے میں صرف مذمت کی حد تک محدود ہے. آخر خارجہ پالیسی میں مزید کیا نئی چیزیں ہونی چاہیے، اس کو کیسے متحرک بنایا جا سکتا ہے، پبلک ڈپلومیسی میں جو گرے ایریاز ہیں انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ہماری وزارت خارجہ کے جو سفارتکار جو مختلف ملکوں میں سفیر بن کر جاتے ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے، اور ان میں سے بعض سفیروں کے اوپر سنگین قسم کے الزامات بھی ہیں. آخر ان چیزوں کی جانچ پڑتال، سکروٹنی، انویسٹیگیشن کس کا کام ہے، اور اس حوالے سے ہم ایک خاص ایمبیسڈر کی جو کیس سٹڈی ہے اس پر بھی بات کریں گے، ان سے رائے جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب، 17 جون کو بھارت سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہو چکا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی، بدترین انسانی حقوق کا ریکارڈ، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی، ان تمام تر چیزوں کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھارت کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں؟ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ عالمی برادری کا دوہرا معیار نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ آپ اوور سمپلیفائی کرتے ہیں. سمپل یہ ہے کہ کچھ رولز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے نان پرماننٹ ممبرز کے، وہ ہوتے ہیں ریجنل، کہ مختلف ریجنز کو سیٹیں ملتی ہیں. ساؤتھ ایشیا پیسیفک کی علیحدہ تھی، ایک اسی طرح افریقن گروپ ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ الیکشن ہوتا ہے اور وہ ریجن کے حساب سے ہوتا ہے، اور وہ پہلے فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اگر اس دفعہ کون ساؤتھ ایشیا میں ووٹ دے گا تو اگلی دفعہ اگر پاکستان کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ملک جو اب کے بھارت کو دے رہے ہیں وہ پاکستان کو ووٹ دیں گے. یہ اس قسم کی وہ ارینجمنٹ ہوتی ہے. کاش ایسا دنیا کا نظام ہوتا. وہ تو ہمارا اپنا لوکل، اپنے پاکستان کا ایسا نظام نہیں ہے کہ انصاف کی بنیاد پر ہی سارے فیصلے ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن میں تو آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی بات جب کروں گا تو میں کہوں گا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن ہے وہ 5 پرماننٹ ممبرز. خوش قسمتی سے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں جہاں بھارت ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. 7 دفعہ پاکستان بھی الیکٹ ہوا ہے، اور شاید پاکستان نے، میں تو وزیر خارجہ عزت نہیں ہوں لیکن مجھے پتہ ہے فارن آفس کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے. فارن آفس نے شاید کو ڈیل کی ہوگی مختلف ممالک سے، ایشیا اور پیسیفک کے، کہ جی یہ جو سیٹ ہے اگر اب کے بھارت آتا ہے تو اگلی دفعہ پاکستان کو سپورٹ کرے. اس میں سے یا پاکستان آئے گا یا بنگلہ دیش آئے گا. یہی طریقہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جی اتنی دفعہ وائلیٹ کی ہیں یو این ریزولوشنز، تو بھارت کو اس کا کوئی ایسی پروویژنز ہوں کہ وہ نہ ہو سکے. لیکن یو این چارٹر میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جی اگر آپ نے اگر وہ ہو تو سب سے زیادہ تو امریکہ وائلیٹ کرتا ہے. امریکہ تو WHO کی ممبرشپ سے واک آؤٹ کر گیا ہے، لیکن امریکہ پرماننٹ ممبر ہے. تو اس بنیاد پر کہ آپ کو مجھے کیا انصاف لگتا ہے، وہ تو ہمارے تھانوں میں بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اب بات کرنی چاہیے جو پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل یہ ہے کہ بھارت زیادہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا. ممبر اس کو بن گیا ہے. ہاں، ایک پاور ہوتی ہے، میں نے خود پریزائڈ کیا ہے سیکورٹی کونسل پہ جب پاکستان تھا ممبر سیکورٹی کونسل کا. ایک طاقت ہی ہوتی ہے کہ جو ممبر ہو اس کو وہ ایک دفعہ اپنا ایجنڈا سیٹ کر سکتا ہے. یعنی جب میں پاکستان کی فارن منسٹر کے طور پر نمائندگی کر رہا تھا تو میں نے ایجنڈا سیٹ کیا تھا. اسی طرح بھارت بھی ایک دفعہ کر سکے گا. اب وہ ایک دفعہ جب کرے گا، وہ کیا کشمیر کو تو نہیں لائے گا نا. کشمیر پہ لائے گا تو مار کھائے گا، کیونکہ اس نے وائلیشن کر رہی ہے. پاکستان کو موقع مل جائے گا اور ملکوں کو موقع مل جائے گا. تو وہ کوئی ایسا ڈھونڈے گا معاملہ کہ جی ٹیررزم ہے. مثلا یہ بھارت کا بڑا
ہر جگہ پہ کوشش کرتا ہے کہ ٹیررزم کے بعد تو جو ٹیررزم پہ کرے گا تو کر لے. پاکستان کے خلاف بھی بھارت ٹیررزم کر رہا ہے, ان کا بندہ ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کلبھشن یادو, تو اتنا کو طوفان تو نہیں آ جائے گا اگر وہ ممبر بن گیا. بہتر ہوتا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا معیار ہوتا کہ جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں وہ نہ ممبر بن سکیں. لیکن ہم نے دیکھا اپنے ملک کی سیاست میں بھی, عدالتوں میں بھی, بہت سے لوگ قانون کے ان کی نظر میں شاید بہت اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, وزیر بھی بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ بھارت بن گیا ہے. بھارت پہلی دفعہ نہیں بنا, آگے بھی بنا ہے, 6-7 دفعہ بن چکا ہے. انشاءاللہ پاکستان بھی بن جائے گا. جی قصوری صاحب, بالکل آپ نے یہ کہا کہ ہمیں گھبرانا نہیں اس صورتحال میں, لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہمیں ہماری اسٹریٹجی, ہماری جو پالیسی ہے, ہماری ڈپلومیسی وہ متحرک مضبوط ہونی چاہیے. تو آپ نے اس بھی خدشے کا اظہار کیا کہ غیر مستقل رکن ہوتے ہوئے ہندوستان یقینی طور پہ ٹیررزم کا بھی ایشو ریز کرے گا. اگر وہ ٹیررزم کا ایشو ریز بھی کرے گا تو کرنے دیں. تو ہمارے خلاف بھی تو بھارت ٹیررزم کر رہا ہے نا, ہمارا منہ کو بند تو نہیں ہے. اور ان کا تو بندہ ہم نے پکڑا ہوا ہے کلبھشن یادو, اور بلوچستان میں وہ ٹیررزم کروا رہے ہیں. تو اگر وہ ایشو کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی کون سی بات ہے کہ اگر وہ ایشو ریز کر دیں گے, روز کے ایشو ریز ہوتے ہیں. میں اور بات کرتا ہوں, کیا اقوام متحدہ نے فلسطین پہ, کشمیر پہ اور دیگر ایشوز پہ ریزولوشن نہیں پاس کی ہیں؟ تو کیا فلسطین آزاد ہو گیا؟ کیا کشمیر پہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اسباب رائے ہوا ہے؟ ممبر ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اس میں کئی فیکٹرز ہیں. اس کے ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ یو این کا سسٹم بدقسمتی سے یہ اوریجنلی پلان نہیں کیا گیا تھا. جب لیگ آف نیشنز فیل ہوئی ہے تو پلاننگ یہ تھی کہ جنرل اسمبلی کو زیادہ طاقت ملے گی. جنرل اسمبلی میں ہر ملک کا ایک ووٹ ہوتا ہے, وہاں زیادہ چانس ہے کہ انصاف کی بات سنی جائے. لیکن ہوا یہ جیسے عام طور پر ہوتا ہے, آئین کچھ کہتا ہے, الٹیمیٹلی کوئی اور چیز اس طاقتور طبقے بیچ میں سے نکل آتے ہیں. مقصد کیا ہوا, 5 پرماننٹ ممبرز تھے, الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ساری طاقت انہوں نے لے لی اپنے پاس. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یو این میں کون 5 ملک فرق ڈال سکتے ہیں, وہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں. جیسے چین بھی ہے, چین نے کئی دفعہ ایسے معاملات کی مثلا ویٹو بھی کیا ہے جو پاکستان کے خلاف تھے. بھارت تو نہیں ویٹو کر سکتا نا. تو اس پہ اصل میں مسئلہ کشمیر کا جب اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے دب نہیں سکتا کہ میری دانست میں کشمیر کی سٹرگل اس لیمٹ پہ اب پہنچ گئی ہے کہ اب وہ دبائی نہیں جا سکتی, اور اس لیے کوئی اور حل نہیں. میں نے 2 گورنمنٹ سے ڈیل کیا ہے. بی جے پی کی حکومت تھی, اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے, منموہن سنگھ صاحب کانگریس کے وزیر اعظم تھے. ان کو تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ کشمیر کا حل سوائے پاکستان سے بات چیت کے حل نہیں ہوگا, اور ہم حل کے قریب تھے. میں نے کتاب میں لکھا ہے جس کو نہ انڈیا نے ڈینائی کیا نہ پاکستان میں لکھ رہی. آپ نے میری جو کتاب تھی نیدر ہاک نور ڈاؤ, جسے میں نے تمام ڈیٹیلز دی ہیں, ابھی تک تو کسی نے نہیں ڈینائی کیا. تو بات چیت کے ذریعے ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ بالکل ممکن ہے کہ جتنی دیر نریندر مودی صاحب وزیر اعظم ہیں بات چیت وہ نہ کرے. اگر ان کو ہو سکتا ہے سیاست میں کوئی آخری حرف نہیں ہوتا, مودی صاحب کو خود سمجھ آ جائے, جو چین نے کے ساتھ ان کی ابھی درگت بنی ہے, ان کو یہ سمجھ آ جائے ایک طرف نیپال, پاکستان, چین, کہ ان کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے. جی قصوری صاحب, یہ فرمائیے کہ آخر اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی ہندوستان مسلسل خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے. کیا اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جاتا؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیز ہیں, اس کے باوجود اگرچہ کہ غیر مستقل رکن ہے لیکن پھر بھی ٹریک ریکارڈ تو دیکھا جاتا ہوگا. نہیں دیکھا جاتا. اگر دیکھا جاتا تو ممبر نہ بن سکتا, اس کو مسلمان ملک ووٹ نہ دیتے, کم سے کم وہی ووٹ نہ دیتے. کاش ایسے ہوتا. یہ نہیں اس طرح ہوتا. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کشمیر نے حل ہونا ہے اس لیے ہونا ہے کہ کشمیریوں نے, پاکستانیوں نے سیکریفائس کیے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اس کی ایک مضبوط فوج ہے. کشمیریوں نے بہت سیکریفائس کیا ہے, اور اس بنیاد پر بھارت 36 دفعہ ممبر بن جائے سیکورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ, کشمیر کا مسئلے کا لنک اس سے نہیں ہے.
اصل میں ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے نمبر 1. اور اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مودی صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو چین کے ساتھ ابھی ریسنٹلی چین نے ان کا حشر کیا ہے اور نیپال بھی اس دوسری طرف سے بات کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کو بات چیت کے راستے پہ آنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں آئیں گے بات چیت کے راستے پہ تو پھر وہ ان کا دور کوئی ہسٹری میں یہ تو نہیں کہ وہ دوام ہے, کوئی 200 سال کے لیے تو نہیں آئے. مودی صاحب کشمیر کے 70 سال کے قریب اس کے معاملے کو ہو گئے ہیں, تو وہ جو بلکہ 70 سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو وہ جو ہے معاملہ نہیں ہوگا مودی کے دور میں حل. مودی اور کوئی مار کھائے گا, جس طرح ابھی ان کو ایک طرف کشمیر ہے ایک طرف پاکستان ہے, اب نیپال کے ساتھ بھی بارڈرز کوسچن ہو گئے. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب سے ہم بات چیت جاری رکھیں گے. یہاں پر ہم لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب, اقوام متحدہ کی ہم بات کریں تو کچھ یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ میں لابنگ کے اعتبار سے پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ چونکہ اقوام متحدہ کے رکن جو کنٹریز ہیں, رکن ممالک ہیں, ان میں اسلامی دنیا بھی ہے, اس میں پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز بھی ہیں, لیکن جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں تو ووٹ تو پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کو پڑ جاتا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری لابنگ یو این میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کو بھی تو پڑتا ہے نا, 7 دفعہ پاکستان بھی تو ممبر ہوئے ہیں نا, تو جن ملکوں نے بھارت کو ووٹ دیا 7 دفعہ, انہوں نے 7 دفعہ پاکستان کو بھی دیا ہے, اور 8ویں دفعہ بھی انشاءاللہ دے دیں گے. اور وہ بھی اپنی کسی نے افریقہ کی لسٹ سے آنا ہوتا ہے تو وہ بھارت کے خلاف ووٹ نہیں دے گا, اگلی دفعہ اس کو بھارت کا ووٹ چاہیے ہوگا, اور پاکستان کے خلاف ووٹ نہیں دے گا کہ اس کو پاکستان کا ووٹ چاہیے ہوگا. یہ وہاں وٹا سٹا ہے اس قسم کی کہانی, ایسے نہیں ہے جیسے آپ اندازہ لگائے بیٹھے ہیں. وہاں کی عدالتیں سپریم کورٹ آف پاکستان جیسی نہیں. آپ سمجھے کوئی نیچے جو ہوتے ہیں نا ہمارے چھوٹی تحصیلوں میں جس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اس قسم کے ہوتے ہیں یہاں. کوئی انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہوتے, ہر بندہ اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, نیپال ہے, ہندو ہے, کیا وہ بھارت کا ساتھ دے رہا ہے؟ مذہب کی بنیاد پر نہیں لوگ فیصلہ کرتے اپنا, وہ اپنا قومی مفاد دیکھ کے کرتے ہیں. 2 دنیا کے سارے ملک ہیں ہندو, ایک بھارت ہے اور ایک نیپال ہے, ان کی تو بنتی نہیں آپس میں. جی قصوری صاحب یہ فرمائیے, آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس تمام تر دنیا کے تنازعات میں, دنیا کے امن میں اقوام متحدہ کا ابھی بھی کوئی کردار ہے یا وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے؟ اس کا ایک حد تک کردار ہے, وہ کردار نہیں جو, کیونکہ گھڑی کٹ رہا ہے تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں صرف 2 ہندو ملک ہیں, ایک انڈیا اور ایک نیپال. ان کی تو آپس میں بنتی نہیں, تو مذہب کے نام پہ نہیں وہاں فیصلہ ہوتا کرسچن کون ہے مسلمان کون ہے, وہ ووٹ دیتا ہے ہر ملک اپنے انٹرسٹ میں. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں, دنیا کا امن ہے, دنیا کے تنازعات کے حل میں اقوام متحدہ ابھی بھی مؤثر ہے یا غیر مؤثر ہو چکی ہے؟ اقوام متحدہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے کچھ آرگنز مؤثر ہیں, جیسے یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ آپریشنز ہیں, جس کا ماشاءاللہ پاکستان بھی ممبر ہے اور پاکستان کی بڑی خدمات ہیں. اور پھر جیسے ہم نے WHO ہے, یونیسکو ہے, اور بہت سے دیگر ایسے ہیں ادارے یونائٹڈ نیشنز کے جو ہم سمجھتے ہیں خاص طور پر تیسری دنیا ممالک کے لیے بہت مفید ہیں. لیکن جو رول اوریجنلی سمجھا گیا تھا کہ دنیا کے ممالک کے درمیان تنازعات کو انصاف کی بنیاد پر حل کرے گی, وہ نہیں ہے وہ رول. وہ تھا جیسے میں نے کو پہلے کہا سیکیورٹی کونسل میں خیال تھا کہ اب پاور ہوگی UN کے یہ جو
لیگ آف نیشنز جب فیل ہوئی ہے تو اس کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تھا نیا چارٹر یونائٹڈ نیشنز کا. تو خیال تھا کہ جو اکثریت ہوگی وہ انصاف کا ساتھ دے گی, پر اکثریت کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. وہ جب جیسے ہوتا ہے ہر ادارے میں, ملک کے اندر کا آئین ہو وہ بھی پاور کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اسی طرح یو این چارٹر کے تحت طاقت ساری چلی گئی ہے 5 پرماننٹ ممبرز, اور انہوں نے ایسے پلان کیا ہے کہ ساری طاقت وہ لے گئے, باقی کو فارغ کر دیا. تو اس لیے اس کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو مضبوط ہیں, متحرک ہیں اور دنیا کے لیے ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی WHO سے جب نکلے ہیں تو یورپ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا, حالانکہ یورپ ان کے اتحادی ہیں. تو اگر بڑے سے بڑا ملک بھی یو این کو وائلیٹ کرے, جیسے آپ نے دیکھا انڈیا نے ابھی امریکہ نے کیا, تو دنیا ساتھ نہیں دیتی. امریکہ سے زیادہ مضبوط آج کوئی نہیں ہے. تو کچھ ایریاز میں یو این افیکٹو ہے, کچھ میں اس کو مزید افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے, اور پیس ریزولوشن, پیسفل ڈسپیوٹس بالکل مؤثر نہیں ہے. جیسے آپ پاکستان, انڈیا, فلسطین, کچھ نہیں ہے مؤثر. وہ اس میں وہی 5 پرماننٹ ممبرز کی حیثیت ہے. جی قصوری صاحب یہ فرمائیے کہ اب تک جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, اس پر جس طریقے سے پاکستان نے اپنا بیانیہ عالمی برادری کے سامنے پیش کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مؤثر سفارتکاری ہے یا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ نہیں, ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن ایک چیز سمجھ لیں مجھ سے, اور میں نے تجربے پہ کہہ رہا ہوں, 3 ایسے ایشوز ہیں. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات, اور کشمیر ایشو. اس میں کسی ملک حکومت نے, سول ملٹری, کسی پارٹی کی حکومت, کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کی. تو اس کے اوپر اگر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا تو ایک چیز اور بھی دیکھیں نا, بھارت کی مرضی سے بھی تو نہیں نہ حل ہوا. بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ہڑپ کر جائے پاکستان کا جو کشمیر ہے اس کو بھی, لیکن وہ پاکستان جو کہ فوج مضبوط ہے وہ نہیں کر سکا. تو اب دیر فور الٹیمیٹلی بات آتی ہے آپ کا ملک کتنا طاقتور ہے. ملٹریلی ہم مضبوط ہیں, انفارچونیٹلی معاشی طور پر ہم مضبوط نہیں. اگر ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو ڈپلومیٹکلی ہم کمزور ہوں گے. تو اس لیے ہمیں ہمارے ملک میں ہمیں ٹیکس دینے پڑیں گے, جیسے کہ یورپ میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں تاکہ ریاست مضبوط ہو. اگر آپ ہر وقت بھک منگتوں کی طرح جائیں گے, جس کی ہم کو عادت پڑ گئی ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے, میں نے دیکھا اپنے دور میں خوش قسمت وزیر اعلیٰ تھا, وزیر خارجہ تھا, کہ مجھے تو پاکستان کی بہت وسعت عزت تھی. کیوں کہ ہم نہ وسعت ہم پیسے مانگ رہے تھے IMF سے, نہ ہم لوگوں کے پاس جا رہے تھے پیسے مانگنے کے لیے, اور اکانومی ہماری اس وقت 8.6% ایک سال GDP ہوئی ہے, 7% ایوریج گروتھ تھی. 8.6 کا مطلب ہے کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ تھی, چائنا کے بعد, جو 9.2% گروتھ تھی. تو ہماری عزت بڑھ گئی تھی. جیسے ہی آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ کی عزت اتنی نہیں رہتی. پھر آپ کا جو انٹرنل ملک کا سسٹم ہے, گورننس, جتنی وہ بہتر ہوتی ہے اتنی آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اسی لیے جب ولیم گلیڈسٹون جو برطانیہ کے 5 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کامیاب خارجہ پالیسی کا راز ہے, انہوں نے کہا گڈ گورننس ایٹ ہوم. تو یہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں بھارت کشمیر پہ اپنی منمانی الٹیمیٹلی نہیں کر سکے گا. جتنا وہ ظلم کر رہا ہے اس وقت وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے. لیکن اور بائی دا وے, جو ملک آپ کہہ رہے ہیں نا یو این میں نہیں بولتے, ان کے مثلا امریکہ ہے یا برطانیہ, ان کے اخبارات بول رہے ہیں, ان کے کئی ممبرز آف پارلیمنٹ کے بھی بولنے لگے ہیں, برٹش پارلیمنٹ کے, اب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے امریکہ میں. تو آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے, بھارت اگر یہ کرتا جائے گا تو وہ خود آئسولیٹ ہوگا. قصوری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں بہت سارے عام فیکٹرز ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پبلک ڈپلومیسی کمزور ہے, تو آپ وزیر خارجہ رہے ہیں, آپ کیا فرمائیں گے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں پبلک ڈپلومیسی کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور یہ کمزور کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان کی پبلک ڈپلومیسی ہمیشہ کمزور دکھائی دیتی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ڈپلومیسی ہے کیا امریکہ کی خراب ہے؟ میں جب ممبر تھا, جب ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے, اس نان پرماننٹ ممبرز, تو ایشو عراق کا آیا تھا, ہم نے مخالفت کی تھی. حالانکہ ہم امریکہ کے قریب تھے کہ عراق پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم کامیاب ہو گئے.
UN سے امریکہ وہ نہیں لے سکا اجازت. امریکہ نے UN کی بھی پرواہ نہیں کی, اس نے اپنی فوجیں دوڑا دی, ایک نئی کولیشن بنا دی جس کا نام تھا کولیشن آف دا ولنگ. ان کو لے کے ساتھ پہنچ گیا. آج اس کی قیمت جو ہے اس کو امریکہ کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. عراق نے بھی کی, امریکہ بھی کر رہا ہے. جس طرح افغانستان میں افغان کر رہے ہیں, امریکہ بھی کر رہا ہے. تو امریکہ چڑھ دوڑا تھا, UN کی کوئی اس نے پرواہ نہیں کی, کوئی ڈپلومیسی کی پرواہ نہیں کی. تو طاقت کی بنیاد پر وہ کر رہا تھا. جب گھڑی گھڑی یہ کہا جاتا ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کمزور ہے, تو میں سمجھتا ہوں, ابھی میں اردو میں بھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں, اس پہ خارجہ فارن آفس پہ ایک چیپٹر بھی ہے. بہت سے لوگوں نے پاکستان کے فارن آفس کو کریڈٹ دیا ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان بھارت سے 7 گنا کم چھوٹا ملک تھا, 1947 میں 7-8 گنا چھوٹا تھا, کشمیر کا ایشو اس وقت تک زندہ رکھا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس ایشو ہی ختم ہو جاتا پاکستان اگر پراپرلی یہ نہ کرتا. لیکن کیا اتنی کسی کی طاقت ہوتی ہے؟ تو آپ غلط فہمی پہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر آپ لابنگ کریں تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. لابنگ کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور ہمارے لوگ کرتے بھی ہیں اور بہتر کی جا سکتی ہے. لیکن جس قسم کے عوام میں تاثر ہوتا ہے کہ جی کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے اس کی, یہ جو ہم ممبر ہیں اس کے جو ہے اسلامک کانفرنس OIC, تو ہاں ہے بھی, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ OIC آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی تو آپ غلط فہمی کا شکار ہے. ایک آپ کا فورم ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ OIC کیا ممبر ہو گئے تو سارے ووٹ اکٹھے دے کے انڈیا کو باہر نکال دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. یہ اس طرح انفارچونیٹلی فورن پالیسی چلتی نہیں ہے, نہ مذہب کے بنیاد پر چلتی ہے. جیسے آپ کو نیپال اور انڈیا کا, ہندو 2 ملک ہیں آپس میں نہیں بنتی, کرسچنز ملک ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی, بدھسٹ ملک ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی. تو اگر ہم یہ بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ جی کیونکہ مسلمان ووٹ نہیں دے رہے, اگر یہ کئی فیکٹرز ہیں, لیکن اس لیے دل ہارنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کا فارن آفس افیکٹو ہے, ہماری فوج مضبوط ہے, یہ کوئی شک نہیں کہ انڈیا ہم سے 8 گنا بڑا ہے, اس کی مارکیٹ ہم سے 8 گنی بڑی ہے. لیکن آپ کو بھی اندازہ ہوا کہ چین سے جو انڈیا کی کانفرنٹیشن ہوئی ہے تو انڈیا کی درگت جیسے بنی ہے, الحمدللہ پاکستان کی فوج جو ہے انڈیا کے مقابلے میں کھڑی رہتی ہے, اور کوئی کشمیر میں 1 انچ انڈیا ہم سے نہیں لے سکا. جی قصوری صاحب, ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ دفتر خارجہ کی پرفارمنس کیا کرائیٹیریا ایمبیسیڈرز کی تعیناتیوں کا, چونکہ اکثر ہمارے ایمبیسیڈرز جو ہیں وہ ان کے بارے میں بڑے سیریس اور سنگین الزامات سامنے آتے ہیں. لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ وزارت خارجہ کے باس رہے, وزیر خارجہ رہے, یقینی طور پہ آپ کی سفارشات, ریکمنڈیشنز اور اس وقت کے وزیر اعظم نے یقینی طور پہ آپ کی سفارشات منظور کرتے ہوئے جو فارن کنٹریز میں پاکستانی سفیروں کی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, اس میں کیا کرائیٹیریا رکھا جاتا ہے؟ کیا ان کی پاس کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے؟ ان کو کیا ٹاسک دیے جاتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ان کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ 2-3 پاکستان میں آرگنائزیشنز ہیں جن کو ہم ٹرولی پروفیشنل کہہ سکتے ہیں. ایک پاکستان آرمی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی ٹریننگ شروع سے کس طرح ملک کا دفاع کرنا ہے اسی میں ہے. وہ نہیں کل فوڈ میں چلے جائیں گے, پرسوں ایگریکلچر میں چلے جائیں گے, نہیں, ان کی ٹریننگ یہی ہے اور وہ اسی میں پروفیشنلائزڈ ہے, اور ان کو ایک پروفیشنل آرمی دنیا مانتی ہے. پاکستان کا فارن آفس جو ہے وہ اس لحاظ سے پروفیشنل ہے کہ جو اس میں ڈپلومیٹس ہیں 80% سے زیادہ ہوتے ہیں کیریئر ڈپلومیٹس. انہوں نے ساری زندگی اسی میں لگائی ہوتی ہے. وہ 3rd سیکٹری سے بھرتی ہوتے ہیں, اور ان کو عموماً ہم کہا کرتے تھے
کہ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے پاکستان کی. یہ لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں, پھر یہ آہستہ آہستہ جب تربیت اسی میں 80% کی بات کر رہا ہوں, 20% سیاسی بنیادوں پر آتے ہیں, وہ میں بعد میں بات کروں گا. 80% جو ہے یہ ٹرینڈ لوگ ہیں, یہ ان کو تجربہ بھی ہوتا ہے پوسٹنگ کا, پبلک ڈپلومیسی کا اندازہ ہوتا ہے, اکنامک ڈپلومیسی کا اندازہ ہوتا ہے, ان کو سب سے بڑا تجزیہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر یہ روز رپورٹیں بھیجتے ہیں دنیا کے مختلف کیپٹل سے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ صبح 9 بجے پاکستان میں سب سے زیادہ انفارم 2 بندے ہوتے ہیں, فارن منسٹر اور فارن سیکرٹری, کیونکہ 9 بجے کیبلز آئے ہوئے ہوتے ہیں واشنگٹن سے, بیجنگ سے, ماسکو سے, ہر جگہ سے, دلی سے, اور سب سے پہلے فارن منسٹر فارن سیکرٹری پر چلتا ہے. وہ ہم شیئر کرتے ہیں پھر پرائم منسٹر کے ساتھ, اور کئی دفعہ آرمی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آرمی چیف سے بھی شیئر کیا جاتا ہے, ISI سے بھی کئی دفعہ شیئر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں انفارمیشن از پاور. آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. تو جو ان کی تجزیے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر گورنمنٹ آف دا ڈے کو پالیسی آپشنز دیے جاتے ہیں, ریٹن ہوتے ہیں کہ بھائی اس پہ معاملے پہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا, یہ کریں گے تو یہ ہوگا, اس کے یہ چیزیں ہم یہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. وہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے گورنمنٹ کا, مانے یا نہ مانے, لیکن ان کو ٹوٹلی بریف کر دیا جاتا ہے. وچ مینس کہ چاہے آپ کے سول حکمران ہو یا فوج ہو, ان کو مکمل طور پر بریفنگ فارن آفس ہی دے سکتا, اور کوئی نہیں دے سکتا. اور کئی ایسے ملک ہیں جہاں فارن آفس کے علاوہ کوئی ادارہ چل ہی نہیں سکتا. مثلا جتنے بھی جنیوا, UN, اور یہ جو ہمارے اس میں ہیں نیوکلیئر انرجی, یہ تو ہے ہی فارن آفس کا کام. وہ اس میں جو جتنے UN کے آفیسز ہیں وہاں صرف فارن آفس. یورپ کے ممالک میں صرف وہ تو کسی اور ادارے کے لوگوں کو سفیر بھی نہیں مانتے. ہاں کئی پھر جو 20% ہے اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں. ایک تو ریٹائرڈ ڈپلومیٹ 3-4 ہمیشہ آتے ہیں, ان کو رکھا جاتا ہے ان کی اہلیت کی بنیاد پر. ریٹائرڈ فوجی آتے ہیں, جرنیل, نیوی کے سابق چیف, ایئر فورس کے سابق چیف, آرمی کے سابق چیف, وہ سفیر ہوتے ہیں. پھر پولیٹیکل بنیادوں اور کچھ لوگ ہوتا ہے کہ بلوچستان کا کوئی امپورٹنٹ پولیٹیشین ہے, سندھ کا امپورٹنٹ ہے, وہ گورنمنٹ آف دا ڈے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن چاہے پولیٹیشین جائے یا فوجی جائے, جو ایمبیسی ہے اس کا جو سٹاف ہے وہ ٹوٹلی ٹرینڈ ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا ماشاءاللہ جو فارن آفس ہے پروفیشنل ہے. ہاں اس کو ریسورسز جتنے آپ زیادہ دیں گے وہ اور زیادہ ان کو طاقت مل جائے گی, خاص طور پر سافٹ پاور میں. کلچر آج کل بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے اگر آپ نے اپنی پاور کو پروجیکٹ کرنا ہے تو اس میں ہماری ایمبیسیز میں ہمارے جو کلچرل اٹیچیز ہیں, ہمارے جو میڈیا کے اٹیچیز ہیں, یہ پراپرلی ٹرینڈ ہونے چاہیے. اور جتنے ہم ریسورسز دیں گے, اور پھر جو پاکستانیاں باہر بیسڈ ہیں, کئی دفعہ وہ شکایات کرتے ہیں کہ جی ہم بہتر توقع کرتے ہیں اپنے سے سلوک کا, ہم تو بلینز آف ڈالرز بھیجتے ہیں پاکستان. وہ بالکل میں ان سے اگریمنٹ میں ہوں, اور میرے دور میں ہم نے کوشش بھی کی تھی, لیکن جتنا کہتے ہیں اب گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. جی بالکل. فارن آفس کو ریسورسز دینے پڑیں گے. ہم نے ایک سروے کیا تھا کہ جب میں وزیر خارجہ تھا, بنگلہ دیش, ایران, پاکستان, تو پاکستان اور انڈیا سب سے کم تنخواہیں پاکستان کے فارن آفس کو ملتے تھے. پھر ہم نے کچھ بڑھوائی تھی اس کے بعد. قصوری صاحب یہ فرمائیے, آپ نے کہا کہ فیصلے آزادانہ طریقے سے کیے جاتے ہیں, لیکن آپ بھی بڑے اہم دور میں وزیر خارجہ رہے جہاں امریکہ کا بہت اثر و رسوخ تھا. یہ تاثر کہاں تک درست ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ سعودی عرب اور امریکہ کا دباؤ ہمیشہ رہتا ہے؟ دیکھیے اتنا ہی امریکہ کا اگر دباؤ ہوتا تو ہم نے تو ایران کے اوپر ان کے خلاف ووٹ دیا. انڈیا گھبرا گیا تھا, اس نے نہیں دیا. وینا میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ہم نے نہیں امریکہ کی بات مانی تھی. ہمیں ابسٹین کر کے انڈیا نے امریکہ کا ووٹ دے دیا تھا. عراق کے اوپر جیسے میں نے بتایا ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے, ہم نے امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. ہم نے عراق پہ امریکہ کی اتنی شدید مخالفت کی, اور اس کے جرمنی نے بھی کی, فرانس نے بھی کی. امریکہ کو ہم نے نئی سیکورٹی کونسل کا مینڈیٹ لینے دیا یا UN کا. اس لیے امریکہ کو جیسے میں نے بتایا جب نہیں ملا مینڈیٹ تو عراق کو گیا اس کے ساتھ
coalition of the willing, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈپلومیسی ہے اس میں امریکہ کا انڈاؤٹڈلی بہت امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان پہ بھی اس کا اثر ہے, لیکن چین کا کسی سے کم اثر ہے. چین سے ہماری بڑی دوستی ہے, ترکی سے ہماری بڑی دوستی ہے, سعودی عرب سے بڑی دوستی ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کئی ملکوں اس کا, لیکن فیصلہ ہوتا ہے پاکستان کے قومی مفاد کو نہیں. اسی لیے تو امریکہ ہم سے ناراض رہتا ہے. ہمیں کہا ہوتا ہے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں افغانستان پہ بھی. اگر ہم ہر چیز یس کر رہے ہوتے تو ناراض کس لیے رہتا؟ اس لیے پوائنٹ یہ پاکستان اپنا قومی مفاد دیکھتا ہے. جی آخر میں صرف یہ بتائیے کہ اس وقت جو لداخ میں ٹینشن بنی ہوئی ہے, اس کے خطے کے اوپر اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, اور پاکستان کو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنی مد نظر رکھنی چاہیے؟ پاکستان یقینی طور پہ صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے. جی ہاں, اس کا یہ اثر ہوگا کہ انڈیا کو ٹو فرنٹ سچویشن, پہلے تو وہ ایسے ڈینگے مارتے تھے نا کہ جی انڈین آرمی پریپیئرڈ ہے, ان کا فارمولا تھا 2.5 وارز, ایک آدھی جنگ کشمیر کی, ایک چین کے خلاف, ایک پاکستان کے خلاف. نہ تو پاکستان سے کچھ حاصل کر چکے ہیں اتنی جنگوں میں. الحمدللہ پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے, کشمیر کا 1 انچ انڈیا نہیں لے سکا. اور کشمیر میں انہوں نے بہت ظلم کیے ہیں, لیکن کشمیری ہی حریت کا جذبہ ختم نہیں کر سکے اور نہ وہ کر سکیں گے. اور وہ بالآخر اسی نتیجے پہ انڈین گورنمنٹ جو بھی ہوگی پہنچے گی کہ جو بی جے پی کی اور کانگریس کی حکومتیں پہنچی تھی کہ بغیر پاکستان کے اور بغیر کشمیریوں سے بات چیت کیے کوئی حل کشمیر کا ممکن نہیں. افغانستان کے اوپر یہ فرمائیے, چائنا نے جو فرنٹ کھولا ہے اس سے انڈیا پہ مزید دباؤ پڑے گا, اور پاکستان کے لیے نسبتاً ایک سائیکولوجیکل کمفرٹ زون میں آ جائے گا کہ اکیلا پاکستان شکار نہیں ہے انڈیا کا, اب ان کو اور ملک بھی ہیں جن سے ان کی ٹکر ہو رہی ہے. جی ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب, اور سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو اہم ترین چیلنجز درپیش ہیں اس پر انہوں نے بڑی اہم روشنی ڈالی. ناظرین, آپ کو یقینی طور پر اس وقت جو دنیا میں عالمی حالات و واقعات ہیں جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, لداخ کی صورتحال ہے, اس پر یقینی طور پہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کو اپنے تجزیوں تبصروں کو آگے بڑھانے میں یقینی طور پہ مدد ملے گی. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.